شب برات منانے کی شرعی حیثیت۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین مکمل ہے اور اس میں اضافے کی گنجائش باقی نہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ لہٰذا جب دین مکمل ہو چکا تو کسی نئی رات، نئی عبادت یا نئی دینی رسم کا اضافہ باطل ہے۔ تقدیر لکھنے کی رات قرآن کے مطابق لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دخان میں، اس رات ہر حکمت والا کام طے کیا جاتا ہے۔ مفسرین کے اجماع کے مطابق یہ آیت لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، نہ کہ 15 شعبان یعنی کہ شب برات کے بارے میں۔ لہٰذا شب برات کو تقدیر سے جوڑنا قرآن کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب برات کی کوئی خاص عبادت ثابت نہیں۔ شب برات کے بارے میں جو حدیثیں عام طور پہ مقبول ہیں، ان میں سے کسی بھی حدیث کی حیثیت صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات کی کوئی خاص نماز، کوئی خاص دعا، کوئی اجتماع، کوئی دینی اعلان، کچھ بھی ثابت نہیں۔ اگر یہ رات دینی طور پر اتنی خاص ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کا حکم دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں وہ چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں وہ مردود ہے۔ لہٰذا شب برات کو خاص عبادت، خاص رات یا دینی رسم بنانا درست نہیں ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو مکمل طور پر ہم سب تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خیر ایسی نہیں چھوڑی جس کی طرف امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو، اور کوئی شر ایسا نہیں چھوڑا جس سے خبردار نہ کیا ہو۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر آپ کی نیت اچھی بھی ہو لیکن اس کا عمل دین کا حصہ نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ صحابہ اکرام اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے، اور ان کے بعد آنے والے ائمہ اکرام اور علماء اکرام بھی۔ تبھی تو انہوں نے ہمیشہ سنت کو تھامنے اور بدعت سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ آج ہمیں بھی خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ جو عمل ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں، کیا اس کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اس کی اصل صورت میں سمجھنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔